اللہ کی جلدی زیارت کر سکیں۔ یہ آپ کا ہدیہ تو میرے خیال میں سالہ سال سے جاری ہے میری پاک بی بی کے دربار میں، لیکن آج حدیث قصہ کے آغاز سے اس خمسے کا ہدیہ آپ شروع کر چکے ہیں۔ میں بھی اس ہدیے میں چند الفاظ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان مجھے ساجد نیّر صاحب نے پہلے ہی دے دیا پرسوں ترسوں ان کے حکم نامے پر، جو عنوان وہ دے چکے ہیں الحمدللہ مولا جانتے ہیں کہ وہ اشرا بھی میں پڑھتا رہوں تو وہ عنوان میں پڑھتا ہی رہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر تھوڑی سی حاضری پھر انشاءاللہ جیسے میری پاک بیبی کو منظور ہوگا۔ نبی کے دیں تیری کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے زہرا۔ عادتاً نہیں عبادتاً میں کلام پڑھتا ہوں، نقوی صاحب کا کلام ہے، عنوان کی زینت ہے۔ نبی کے دیں میں معنی نہیں کروں گا کسی لفظ کے، نبی کے دیں تیری کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے زہرا، مزاج آدم تیری زمین پہ بصورت آسماں ہے زہرا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا کو سلامت۔ نبی کے دیں تیری کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے زہرا، مزاج آدم تیری زمین پہ۔ ایک تو سردی ہے تے دور دور بہ جاندے ہو، تھوڑے کلوز بیٹھو تاکہ سردی بھی تھوڑی کم لگے، ٹھیک ہے؟ جو بیٹھے میں ایک اپیل کر رہا تھا، اگر مناسب سمجھے تو نبی کے دیں تیری کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے زہرا، مزاج آدم تیری زمین پہ بصورت آسماں ہے زہرا، علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی کہکشاں ہے زہرا۔ علی کے گھر سے خدا کے گھر تک، اب دونوں علی ہیں، ایک عرش والا ایک فرش والا، ایک کعبہ بنوانے والا ایک کعبہ میں آنے والا، دونوں کم تھے کہ سیدہ اور ولایت۔ علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی کہکشاں ہے زہرا۔ عنوان شروع، بطول و مریم میں کیسی نسبت، کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرا۔ بطول و مریم میں کیسی نسبت، کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرا۔ ابھی بھی کوئی بندہ سوچ رہا ہے تو دلیل دیتا ہوں، جناب مریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بطول و مریم میں کیسی نسبت، کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرا۔ جناب مریم کہاں کے زہرا تو انبیاء سے بھی بڑھ گئی ہے کہ اس کا بیٹا تو اس کے بیٹے کا بے لوث مقتدی ہے۔ جب میرا 12واں ظہور فرمائے گا سیدہ زہرا کا بیٹا، جب میرا 12واں آئے گا تب مریم کا بیٹا بھی آئے گا نا، دونوں بطول ہیں، دونوں کے بیٹے آئیں گے۔ جو میری سیدہ کا بیٹا ہے وہ آگے ہوگا، جو مریم کا بیٹا ہے وہ پیچھے ہوگا۔ اسی لیے اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے، میں جو وقت حکم ہوا ہے میں اس سے بھی 5-1 منٹ پہلے کوشش کروں گا نوکری تمام ہو جائے۔ کبھی محمد کی میم لکھنا مسم، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا۔ جتنا عرصہ آپ کو ہو گیا میں نوکری آپ کی کر رہا ہوں، میں نے کبھی عنوان میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، صرف عنوان ہے عنوان۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی محمد کی بھی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا۔ توجہ طلب بات ہے، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا۔ بھرا مدینہ بتا رہا ہے، بھرا مدینہ بتا رہا ہے، یہی تھا معمول مصطفیٰ کا، کیا سلام زہرا کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مغربین پڑھنا۔ سرکار پہلے بی بی پاک کے دروازے پر آ کر انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے، سلام کرتے، پھر نماز پڑھتے۔ 1 گھنٹہ یہاں سکون آ گیا مجھے اسی لفظ پر، سرکار پہلے سلام کرتے بعد میں نماز پڑھتے، ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں بعد میں سلام کرتے ہیں۔ ان نمازیوں سے ایک بات تھی، چلو ایک نماز کی بات آ گئی ہے نا، تو عنوان کا حصہ نہیں تھا، چلو بات آ گئی تو کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی نمازی تشریف فرما ہیں، جہاں تک میری بات جا رہی ہے، نمازی بھٹی صاحب قبلہ، نمازی اتنے میرے عزیز تشریف فرمائے، نمازی کو معرفت سیدہ ضرور ہونی چاہیے۔ خمسہ شروع ہو گئے، بات میں نے 5 مجلسوں سے بھی اوپر ایک بات کر دی، جو نمازی ہے اس سے سیدہ کی معرفت ضرور ہونی چاہیے۔
مگر نہ اس کی نماز ہی نہیں ہے. کیوں نماز پڑھتا ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہیں جانا. کس حالت میں؟ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. تھوڑا بولیں گے تو بات بنے گی, گل بڑی پیاری آ گئی. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہیں جانا. کس حالت میں؟ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. بھائی چرس پینے والا, شراب پینے والا نشہ نہیں ہوتا. نشئی وہ بھی ہوتا ہے نماز بھی پڑھے, نماز والوں کو بھی نہ جانے. نماز بھی پڑھتا ہو اور نماز والوں کو بھی نہ جانتا ہو. چلیں ابھی بھی ایک بات اور وضاحت کی کر دیتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ سیدہ کا عارف ہونا ضروری ہے, وگرنہ اس کی نماز قبول نہیں ہے. دیکھیں نماز میں درود پڑھتے ہیں نا, میں لمبی چوڑی بات کرتا, میں نے شارٹ کر دی ہے. درود پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کون ہے سیدہ؟ تو آل محمد ہے نا. اور جس بندے کو نماز کے دوران بھی پتہ نہ چلے کہ سیدہ کیا ہے, نماز بھی پڑھتا ہو, بی بی پہ درود بھی پڑھتا ہو, پھر بی بی کی صداقت پہ شک بھی کرتا ہو, میں بات شروع کر چکا ہوں, پھر بی بی کی صداقت پہ شک بھی کرتا ہو, تو اس کی نماز تو قبول نہیں ہو سکتی نا. بسم اللہ درود پاک تو پڑھ لیں. مرشد تشریف لا چکے ہیں, چلو میں مزید جو حکم ان کا بھی ہے, بانیان کا بھی حکم جو ہے نا, دونوں کے ملا کے پڑھتے ہیں. جی مالک آپ کو سلامت رکھیں. اچھا دیکھیے عزیزان گرامی قدر, معاشرہ باعزت ہوتا ہے اگر معاشرے کی عورت باعزت ہو. ٹھیک ہے, ہمارے کوئی بھی محلہ ہو, کوئی بھی گاؤں ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, وہ تب باعزت ہوتا ہے توجہ حق کا طالب ہو جب کوئی عورت باعزت ہو. دیکھیے اگر گھر باعزت ہے تو عورت کی وجہ سے, محلہ بی بی پاک پڑھ رہا ہوں میں, اگر کوئی شوہر باعزت ہے تو عورت کی وجہ سے, کوئی باپ باعزت ہے تو عورت کی وجہ سے, اگر محلے میں کوئی بھی انسان باعزت ہے تو عورت کی وجہ سے. میں داد والی بات ہی نہیں کر رہا, مگر نہ داد والی باتیں ساری آتی ہیں, جو حکم ہے اس کی تعمیل کر رہا ہوں. معاشرہ باعزت ہے تو عورت کی وجہ سے. اب معاشرہ باعزت بنانا ہے تو عورت کیسی ہونی چاہیے کہ معاشرہ باعزت بنے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں. اگر وہ ماں کے کردار میں ہو تو بھی باکمال ہو, بیٹی کے کردار میں ہو تو بھی باکمال ہو, اور اگر زوجہ کے کردار میں ہو تو بھی باکمال ہو. دیکھیے ہم سب بیٹیوں والے ہیں. اگر میری بیٹی کسی سکول کالج جاتی ہے تو میں کہتا ہوں, بڑی بڑی اسے احتیاط بتاتا ہوں. فرض کریں میں کہتا ہوں بیٹا یہ جو ٹیچر تمہاری پڑھا رہی ہے نا, یہ ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں, مگر ایک اس کے اندر خامی ہے, صرف آپ کی توجہ چاہیے, بس ایک اس کے اندر خامی ہے. بیٹا اس کی ہر سیرت اپنانا, اس کی وہ خامی نہ اپنانا, تو نقص ہے نا. تھوڑا ساتھ بنے گا تو بات بنے گی. تو نقص ہے نا. اب میں گزارش کرنے والوں بڑی جلدی, ہمیں کون سی عورت کو ماڈل بنانا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں باعزت بن سکیں؟ ابھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں, کس قسم کی عورت کو رول ماڈل بنانا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں باعزت بن سکیں؟ اب دیکھیے میں دو جملے وضاحت کے رکھ دیتا ہوں. کیا ہم اس عورت کو رول ماڈل بنائیں کہ جس کے بارے میں اللہ سورہ تحریم میں فرمائے کہ تم توبہ کرو, مرضی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ تم توبہ کرو, تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. اچھا توبہ کب کی جاتی ہے جی؟ پڑھے لکھے چہرے سارے تشریف فرما, ممبر پہ بھی سامنے بھی. توبہ کب کی جاتی ہے؟ میں کسی کو گناہ گار نہیں کہہ رہا, نہ کسی کو میں نے تکلیف دینی ہے, لیکن کچھ تو ہوتا ہے نا کہ توبہ کرنی پڑتی ہے. توبہ کرنے والی عورتیں اور ہیں, جن پر اللہ سلام پڑھتا ہو وہ عورتیں اور ہیں. تو ہم نے اب بڑی مہربانی جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر دعا زیادہ ملتی ہے اور داد تھوڑی ملتی ہے. میں انشاءاللہ دعا اور داد دونوں وصول کروں گا آپ سے. عورتیں دو طرح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں. ایک وہ جن کے لیے فرمایا کہ توبہ کرو, ایک وہ جن پر اللہ نے درود پڑھا. اب آپ خود ہی انتخاب کریں کہ کس عورت کا انتخاب کریں, کس عورت کو رول ماڈل بنائیں کہ ہمارا معاشرہ باعزت بنے. اگر وہ ماں کے روم میں آئے تو بھی باکمال ہو, بیٹی کے روم میں ہو تو بھی باکمال ہو, زوجہ کے روم میں ہو تو بھی باکمال ہو. مسلمان مرضی تیری اپنی ہے, میں ایک بی بی تیرے سامنے رکھتا ہوں,
اللہ نے دو مستوریں کائنات میں بنائی ہیں، دو جن کو اللہ نے بطول فرمایا. مریم بھی بطول، توجہ ہے جناب کی، مریم بھی بطول، میری سیدہ بھی بطول، دو بطول ہے نا. چلو ایک بات آ گئی، پڑھے لکھے چہرے ہیں تو ایک بات کر لیتا ہوں. جو بطول ہوتی ہے نا اسے بشر مس نہیں کر سکتا. بی بی مریم نے کیا فرمایا تھا؟ انا یکون لی والد ولم یمسسنی بشرا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی والے تھوڑا میرا ساتھ دیں گے. میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. ابھی مس پہ 10 منٹ لگ جائیں گے، میں اشارہ کر کے چلا جاتا ہوں. ہم زیارات جو جا کر چومتے ہیں تو زیارات کو مس کرتے ہیں، احتراماً مس کرتے ہیں. ہم زیارات چھوتے نہیں، احترام سے مس کرتے ہیں. بی بی مریم نے کہا مجھے کسی نے آج تک احترام سے بھی مس نہیں کیا. حکم تھا، میں تعمیل کر رہا ہوں. یعنی بطول وہ ہوتی ہے جسے بشر مس نہیں کر سکتا. اور خدا کی قسم پھر جملہ دیتا ہوں، بطول وہ ہوتی ہے مرشد جسے بشر پھر کہتا ہوں جسے بشر مس نہیں کر سکتا. اللہ جانے میرا علی کون ہے، زہرا کا شوہر بھی ہے، بشر بھی نہیں ہے. بطول کا شوہر ہو کر بھی. چلو بہرحال یہ بات بھی چھوڑتا ہوں. دیکھیے میری پاک مرشدزادی سیدہ سلام اللہ علیہا اتنی عزتوں کی مالک ہے کہ جو جملہ ٹھہر کے دیتا ہوں، جو آل بطول ہے وہی آل رسول ہے. جو آل بطول ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، وہی آل رسول ہے. اور اتنی باکمال ہے میری مرشدزادی. آج میرا پروگرام تھا کہ میں بی بی کے ناکہ پہ تقریباً 30-35 منٹ آپ کو سناتا جو میری پاک مرشدزادی کی ناکہ ہے، جس پر میری پاک مرشدزادی بروز قیامت سوار ہو کر جائیں گے. لیکن وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں. میری پاک مرشدزادی وہ ہے، یہ بھی بطول، مریم بھی بطول. لیکن فرق ہے، جب میری پاک بی بی کی شادی ہوئی، جس گھر میں آئی تو شوہر ملا ولیوں کا سردار، جو بابا تھا وہ تھا نبیوں کا سردار. اللہ نے 2 بیٹے دیے جو تھے جوانان جنت کے سردار. میرے بھائی باپ بھی سردار، شوہر بھی سردار، بیٹا بھی سردار. پھر مہربانی کرو کسی کمی لڑکی کا یا عورت کا میری سیدہ کے ساتھ موازنہ نہ کیا کرو. ہاں، کسی عام عورت کا میری مرشدزادی کے ساتھ بالکل موازنہ نہ کیا کرو. دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. آیت میں نے کیا پڑھی آپ کے سامنے، جو مرشد نے کہا، جو ساجد نیگر صاحب نے کہا، اس وقت کے اندر انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 1 گھنٹہ اسی آیت پہ لگ جائے گا، میں صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے نا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں. لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں. قرآن میں شک نہیں. بی بی کی عزت پڑھنے لگا ہوں. قرآن میں شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو میری بات سننے، قرآن میں شک ہو سکتا ہے. جو قرآن کہے وہ ماننا پڑے گا، بے شک آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. جو قرآن کہے گا وہ ماننا پڑے گا. اسی قرآن نے کہا کہ ایک نبی تھا جس کے ہاتھ میں سوٹا اژدہا بن جایا کرتا تھا. کو بیٹھا یار سننے والا. ایک نبی تھا جس کے ہاتھ میں آسا تھا جو اژدہا بن جایا کرتا تھا. وہی آسا، وہی نبی کبھی پہاڑ پہ مارتا تو چشمے نکل آتے. آپ نے کبھی کسی سوٹی کو اژدہا بنتا ہوا دیکھا ہے؟ میرے خیال ہے تساں ڈٹھے یا جڑے چوب کی بیٹھے ہو، نہیں دیکھا نا. آپ نے کسی آسا کو اژدہا بنتا ہوا نہیں دیکھا. کسی کو سوٹا مارتے ہوئے 12 چشمے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے. کسی کا لکڑی کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا نہیں دیکھا. میں نے بات بڑی لمبی تھی، چھاڑ کر دی ہے. کسی کو مردہ زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ساری باتیں قرآن میں ہے نا، تم مانتے ہو نا. نہیں دیکھا مگر مانتے. بی بی پاک کی عزت کا جملہ. نہیں دیکھی یہ باتیں. ہم نے سوٹی کو اژدہا بنتے ہوئے نہیں دیکھا مگر مان گئے. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن لا ریب کتاب ہے. کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، جو ہے مسلمان ہے نا، کم از کم قرآن پہ پکا رہے کہ جو قرآن کہے وہ ماننا ہے. اب جس کو قرآن سچا کہے اس کو سچا ماننا ہے. مرضی بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم نے آسا دیکھا نہیں اژدہا بنتا ہوا، ہم نے بحث نہیں کی، تسلیم کیا کہ ہوگا.
بالکل ہوا. یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرتا ہوا نہیں دیکھا، مالک آپ کو سلامت رکھے، مگر یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. ہاں یہ بات ایسا ہوا ہے. ہم نے عصا کو اژدہا بنتا نہیں دیکھا، مگر یقین ہے ایسا ہوا ہے. ہم نے قالین ہواؤں میں اڑتا ہوا نہیں دیکھا، مگر یقین ہے، توجہات کا طالب، ایسا ہوا ہے. ہم نے سمندر میں رستہ بنتا ہوا نہیں دیکھا، مگر یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے. میرے بھائی مسلمان ہے تو، ایک دعوت فکر دینے والا ہوں، پھر تو انصاف کرنا. اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ سچی ہے. مرضی یار آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تھوڑی سی تمہید کر گیا تھوڑی لمبی. اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ سچی ہے. بھائی صرف سچی نہیں، توحید کی گواہ ہے. صرف سچی نہیں، میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں. بہت مہربانی بہت مہربانی. اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ سچی ہے، تو بحث کی گنجائش بنتی ہے، تسلیم کرنا پڑے گا نا. سیدہ بولو یار، آپ بھی بولو، وکیل ہیں سارے. میری مرشدزادی، بحث نہیں کرنی، کمپیریزن نہیں کرنا کہ کون سچا کون جھوٹا. قرآن نے کہا کہ یہ توحید کی گواہ ہے، تو جو توحید کی گواہ ہو اس سے کبھی گواہ طلب نہیں کیا کرتے. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو توحید کی گواہ ہو. اچھا کمال دیکھیے، توحید کی گواہ ہے، اس کی رضا میں محمد کے لیے شفا ہے. میں تو ایک جملہ دے گیا، توحید کی گواہ ہے اور اس کی رضا میں محمد کے لیے شفا ہے. بات تو لمبی چوڑی تھی، میں ساری باتیں چھوڑتا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا میں نے پڑھنا ہے، کیا کیا چھوڑنا ہے. ایک اور بات بھی میرے سامنے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وقت تھوڑا ہے. دیکھیے سرکار رسالت مآب نے سب کچھ بتایا. میرے آقا محمد مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس کی عدت کتنی ہے، کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے. توجہات کا طالب، مالک آپ کو سلامت رکھے. بہت جلدی 2-4 منٹ کے اندر ممبر چھوڑنے والا ہوں. کسی عورت کا خاوند مر جائے تو عدت کتنی ہے، طلاق ہو جائے تو عدت کتنی ہے، اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کے بیٹے کا حصہ کتنا ہے. یہ بات ہم نے انشاءاللہ مجھے دعا دینی ہے. کسی کا بیٹا مر جائے تو والدین کو کیا ملے گا، اس کے رشتہ داروں کو کیا ملے گا. ایک ایک چیز رسول خدا نے لکھ دی ہے. اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کی ماں کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے باپ کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے بہن بھائی ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اگر اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا. میں بات بڑی چھوڑنے والا ہوں. اولاد کا حصہ رسول خدا نے قرآن مجید میں بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا. رسول نے یہاں تک بتایا کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے. رسول نے یہاں تک بتا دیا کہ پانی کتنی سانسوں میں پینا چاہیے، کیسے پینا چاہیے. رسول نے یہاں تک بتا دیا کہ کیسے سونا چاہیے، کس کروٹ پہ سونا چاہیے. مرضی یار آپ کی اپنی مرضی ہے. سارے شیعہ سنی مانتے ہیں کہ رسول خدا نے دین شریعت سے لے کر ایک ایک چیز تک پوری دنیا کو بتائی. مسواک تک بتایا، مسواک کی لمبائی تک بتائی. بلکہ ایک بات آ گئی ہے، خطیب رہتے نہیں ان باتوں سے، شلوار کی لمبائی تک بھی بتا گئے. اور لوگوں کے نزدیک سرکار شلوار کی لمبائی تک بھی بتا گئے. اور میرا مسلمان بھائی، نجیب و طرفین سید ہوں، جڑے میرے ہاتھ ہیں، تو اتنی باتیں مان گیا. رسول مسواک کی لمبائی بتا گئے، شلوار کی اونچائی بتا گئے، لیکن تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ رسول خدا بی بی کو اس کی جاگیر بھی بتا گئے. مالک آپ کو سلامت رکھے. بی بی کو اس کی جاگیر بھی بتا گئے. میں بس چھوڑتا ہوں 2 منٹ کے اندر ممبر چھوڑتا ہوں. دیکھیے میرے جتنی بھی میری پراپرٹی ہو، جتنی میری جائیداد ہو نا، آپ میں سے کسی کو پتہ نہ ہو، کم از کم میرے بچوں کو پتہ ہوگا. اور رسول خدا میرے آقا کی ذمہ داری ہے ازل سے ابد تک. آدم نہیں تھا، میرا نبی تھا. نہیں محمد نہیں، نبی تھا، عہدہ رکھتا تھا. جب بندہ عہدہ رکھتا ہے تو ذمہ داری بھی جانتا ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور یار یہاں ڈی ایس پی ہو، اس کا عہدہ ہو تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. میرا نبی آدم سے پہلے بھی نبی تھا، قیامت تک یہی نبی ہے. تو میرے نبی کی ذمہ داری آدم سے لے کر قیامت تک ہے. جو ہر چیز دنیا کو بتا گیا، اپنی بیٹی کو اس کی جاگیر نہ بتا گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے.
میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بی بی پاک کی عزت و عظمت پہ آپ کو کچھ چیزیں اور سنائیں گے. میں نے مصائب نہیں پڑھنا بی بی کا، صرف ایک ہی جملہ دیتا ہوں. اسی پاک سیدہ کی عزت و حرمت کی قسم، مرشد زادہ تشریف فرما ہے، آپ ان سے بھی فضائل و مصائب سنیں گے، لیکن ایک جملہ میں دیتا ہوں. ہزاروں سال بھی تقریریں کی جائے نا، جملہ ایک ہوتا ہے جو مومن کے دل میں گھر کر جاتا ہے. سب لوگوں کی توجہ، ایک پہلا جملہ دینے والا ہوں. خدا کی قسم دربار میں بحث جو تھی نا وہ میری بی بی کے بال سفید کر گئی. دربار کی بحث، ایک جملہ مجھے میری مرشدزادی اجازت دے کہ میں پڑھ سکوں تیرے گھر آنے کی غربت کا. دربار کی بحث نے میری مرشدزادی کے بالوں کو سفید کر دیا. میں نے بالکل نہیں پڑھنا بی بی کے مصائب، جو ہمارے رولز ہیں ان کی انشاءاللہ ہم ان رولز کے مطابق ہی چلتے رہیں گے. عزت دارو، محمد مصطفیٰ کی صرف یہی بیٹی تو نہیں نا جو دربار میں کھڑی تھی، جو بازاروں میں پھرائی گئی وہ بھی مصطفیٰ کی بیٹیاں تھیں، جو زندانوں میں قید کی گئیں وہ بھی رسول خدا کی بیٹیاں تھیں. سوچ سوچ کے آج تک ہماری قوم حیران بھی ہے، روتی بھی ہے کہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ایک بی بی کی عزت اور عصمت بیان کرنے کی وجہ سے خواہ مخواہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. مولا سلامت رکھیں اس خمسہ کے بانیان کو، خمسہ کے معاونین کو. ایک بہت بڑی کاوش ہے میری پاک مرشدزادی اور توحید کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میں تو دل سے دعا کرتا رہوں گا، میری آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے تو میں ان کے لیے مصلی پر بھی دعا کرتا رہوں گا. بہت بڑی کاوش ہے، مالک سب کی قبول فرمائیں. عزادارو، دربار میں بازاروں میں محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو پھرائے گئے. ہم روتے اس لیے ہیں کہ اگر رسول کے بیٹے قتل کر لیے جاتے نا ہم نہ روتے، یہ رسول کی بیٹیوں پہ ظلم نہ کرتے. میرے مولا آقا سید سجاد ابن منذر کے سامنے ایک مرتبہ نا قنوت پڑھ رہے تھے، مگر میرے مولا کے ہاتھ اس طرح تھے. میرے مولا یوں کر کے قنوت نہیں پڑھ سکتے تھے، اس طرح ہاتھ کر کے میرے مولا قنوت بھی پڑھ رہے تھے اور کچھ لعینوں کے نام لے کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، بد دعا بھی کر رہے تھے. ابن منذر پوچھتے ہیں مولا آپ ہاتھ سیدھے کیوں نہیں کرتے؟ مولا فرماتے ظالموں نے مارا ہی اتنا ہے کہ میرے ہاتھ سیدھے نہیں ہو سکتے. مولا فلاں فلاں لانتی پر لعنت کر رہے تھے. مولا فرماتے ہیں چلو ایک ہی جملہ بس ممبر چھوڑتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ایک لعین پہ میں نے ابھی جو لعنت کی ہے نا وہ اس وجہ سے کہ شمر حرامی نے اپنا تازیانہ جان بوجھ کر اسی کو دیا تھا کیونکہ اس کے ظلم کو جانتا تھا، اور اس نے اسے کہا تھا کہ یہ تازیانہ تو نے اونٹوں کو مارنا ہے، اونٹ سست نہ ہو. مولا کا خون بڑا، مولا رو کے فرماتے ہیں یہ اونٹوں کو مارنے کے بہانے کبھی اکبر کی ماں کو مارتا، کبھی اصغر کی ماں کو مارتا، کبھی میری بہن کو آ کر مارتا. میری بہن منت کر کے کہتی سجاد بھیا اس حرامی سے کہو تازیانے مارنے ہیں، پشت پہ مارے، یہ میرے منہ پہ مارتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.